والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کے دست قدرت میں پوری کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں محبوب کبریا احمد مجتبیٰ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان دیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے بیان کا موضوع جو ہے وہ تحفظ ناموس ختم رسالت ہے، تاجدار ختم رسالت ہے۔ قرآن خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، رب العالمین نے اپنی مقدس اور لاریب کلام کے 22ویں سپارے کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے بھی باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔ خالق کائنات نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وہ جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتابوں پر، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر ان کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز کے اندر مسئلہ ختم نبوت جو ہے وہ بیان فرما دیا۔ قرآن کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اے محبوب جو آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر،
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی نبی کا آنا مقصود ہوتا تو خالق کائنات ارشاد فرماتے وما انزل من بعدک، یہ جو فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور یہ باقی دیگر آسمانی صحائف جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، خالق کائنات نے صاف صاف ارشاد فرما دیا۔ اور پھر ایک جگہ پہ نہیں آیا، ایک جگہ پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے، وهو بكل شيء علیم۔ اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو اکٹھا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کے اندر کتاب عطا فرماؤں، حکمت عطا فرماؤں، نبوت عطا فرماؤں، دنیا کے اندر تمہاری عظمتوں شانوں کے پرچم لہرا رہے ہوں، دنیا تمہارا کلمہ پڑھ رہی ہو، اور پھر میرا محبوب جو ہے وہ تمہاری تصدیق کرتا ہوا اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے اور میرے محبوبوں کا ساتھ بھی دینا ہے اور میرے محبوب کی تابع داری بھی کرنی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم تمام انبیاء دنیا کے اندر جاؤ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا تمہیں میں کتاب و حکمت عطا فرما کر دنیا کے اندر بھیجوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، فرمایا پھر میرا رسول آئے گا، یعنی پہلے تمام انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ اس کائنات کے اندر آئے گی۔ یہ ختم نبوت کی ایک ایسی دلیل ہے قرآن کے اندر جسے کوئی مائی کا لال قیامت تک توڑ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی انبیاء آنے تھے وہ سارے کے سارے حضور سے پہلے تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ایک حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کرنے میں سب سے پہلے مجھے تخلیق فرمایا، سب سے پہلے میری تخلیق فرمائی، سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا۔ وَكُنْتُ خَلْقًا أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ، اور کائنات میں بھیجنے کے اندر سب سے آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن، وہی فرقان وہی قرآن، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی شاعر نے کہا ہے سب سے پہلے ہے جس کو بنایا گیا، سب سے پہلے ہے جس کو بنایا گیا، تاج ختم رسالت، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ سجایا، یعنی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا کائنات کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا اور پھر میرے نور سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے متعلق خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ پر یہ دین جو ہے مکمل فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین بھی مکمل ہو گیا، نبوت بھی مکمل ہوگی،
شریعت بھی مکمل ہو گئی، اب کسی اور نہ ہی دین کی ضرورت ہے، نہ ہی شریعت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی نبی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی ولا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال اور کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن فرمایا الا خبردار، وَإِنْ أَلَا وَأَنَا فرمایا خبردار، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ الا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 اوصاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو باقی تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی، اور یہ وہ حدیث پاک یہ ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 اوصاف کے ساتھ انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گی، یعنی الفاظ تھوڑے ہوں لیکن ان کا مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بھی اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اس کے اندر پوری کائنات کا ذکر ہے، رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے اندر فرما دیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا، نمبر 2، اور رعب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی۔ آقا کریم وبالرعب، اللہ اکبر جل شانہ، ونصرت بالرعب، رعب کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتے تھے اور آپ کی نبوت کا رعب جو تھا وہ دنیا پر طاری ہو جاتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ اور تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے غنیمتوں کو حلال فرما دیا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ تمام روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے پاک فرما دیا اور طہارت خانہ بنا دیا، اور مسجد کی جگہ جو ہے وہ قرار دے دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور 5ویں بات فرمایا، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن بھی کہتا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو پوری کائنات کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ جس طرح ارشاد ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور 6ٹھی بات فرمایا وختم بی النبیون، حضور نے ارشاد فرمایا مجھ پر نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، کہ نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر ختم ہو گئی۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس اور دارائب کلام کے اندر 100 آیات بینات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے اندر آئی ہیں۔ قرآن کے اندر 6666 آیات بینات ہیں، ان میں سے 100 آیات بینات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں ان کے اندر 210 احادیث پاک جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دے رہی ہیں۔ آپ نے اپنی ختم نبوت کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اسود عنسی جو تھا یہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہوا ہے، یہ یمن کا رہنے والا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ اسود انسی جہاں بھی ملے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اسے پکڑ کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی جو ایک تابعی ہوئے ہیں ان کو پکڑا اور ان کو پکڑ کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو آگ میں ڈالنے لگا۔ پہلے اس نے یہ بات کی، اس نے کہا اشہد ان انی رسول اللہ، کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں ہے، میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا میں نے تیری بات کو سنا ہی نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کو پکڑ لو، تو آگ کو پکڑ دیا گیا۔ اس نے کہا کہ آگ جلاؤ، پھر ان کے لیے آگ جلائی گئی اور اس نے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا کرنے لگی؟ اس نے کہا کہ تمہیں آگ کے اندر پھینکنا ہے۔ فرمایا میرے ہاتھ کھول دو، میں خود ہی آگ میں چلا جاتا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر آگ میں چلے گئے۔ جب آگ میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وہ معاملہ فرمایا جو آپ اپنے خلیل ابو الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ٹھنڈا کر دیا، آگ نے آپ پر کوئی اثر نہ کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے اندر گئے اور اسی طرح صحیح سلامت واپس آ گئے۔ جب یہ مدینہ پاک کے اندر آئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے بندہ مومن، کیا تو جانتا ہے کہ یمن کے اندر جو ہمارے ایک تابعی بھائی ہیں جن کو آگ کے اندر اسود انسی نے ڈالا ہے اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گئے۔ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف حضرت عمر فاروق، اور درمیان میں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ اکبر جل شانہ۔ ابو مسلم خولانی نے عرض کی اے ابو بکر صدیق آپ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میں قیامت کے دن بھی فخر کروں کہ میری ملاقات دنیا کے اندر مدینہ پاک کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے ہوئی تھی اور انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی تھی، آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے ابو مسلم خولانی آج تو جو ہے میرے لیے دعا کر۔ تو پھر حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت ابو مسلم خولانی کا یہ واقعہ پوری کائنات کے اندر مشہور ہے اور کتابوں کے اندر درج ہے۔ تو دوسرا جو نبوت کا دعوے دار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ یہ مسیلمہ کذاب حضور کی زندگی میں سن 9 ہجری میں یہ مدینہ منورہ آیا اور اس نے آگے عرض کی کہ آپ اپنے وصال کے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنا لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل میں تجھے خلیفہ نہیں بناؤں گا، اور پھر اس نے کہا کہ آپ نبوت میں مجھے اپنا شریک بنائیں۔ اس نے ایسی باتیں کی تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کھجور کی ایک کچھ چڑی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر تو یہ کہتا ہے کہ نبوت میں تجھے اپنا شریک بناؤں، فرمایا میں اپنی نبوت سے تجھے یہ چھڑی بھی عطا نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر یہ مردود جو تھا یہ چلا گیا اپنے قبیلے کے ساتھ اور اس نے جا کر اپنے علاقے میں جا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے 40,000 لوگوں کا ایمان خراب کیا، 40,000 لوگوں کو مردود کیا کہ اس نے جا کر وہاں پہ بات یہ مشہور کر دی کہ آدھی زمین کے نبی اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آدھی زمین کا میں نبی ہوں، یہ مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے یہ، اس بدبخت نے اپنی طرف سے یہ جھوٹ کرا اور پھر 40,000 لوگوں کا ایمان اس نے ضائع کیا۔
جب اس نے یہ بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 کا ایک لشکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس کی طرف روانہ کیا اور فرمایا تم فلاں مقام پہ ٹھہرنا، میں ایک لشکر اور روانہ کروں گا، اس کے بعد تم مل کر اس پر حملہ کرنا اور اسے واصل جہنم کرنا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے، انہوں نے پچھلے لشکر کا انتظار نہ کیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ یہ لشکر جو تھا 12,000 کا تھا اور مسیلمہ کذاب کا لشکر جو تھا وہ 40,000 کا تھا۔ اس لشکر کو شکست ہوئی، پھر پیچھے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید جو کسی اور جگہ پہ جا کر جنگ کر رہے تھے، جب وہ آئے تو فوراً ان کو مدینہ پاک سے ادھر یمامہ کے مقام پر روانہ کر دیا۔ یہ جنگ یمامہ جو پیش آئی، ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا 12,000 کا لشکر تھا، پھر پہلے آپ سے جو لشکر تھا انہوں نے مل کر جب مسیلمہ کذاب کے لشکر پر حملہ کیا تو یہ بہت سخت جنگ ہوئی اور اس جنگ کے اندر 70 بدری صحابی جو تھے وہ شہید ہوئے اور 700 حافظ قرآن جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ 700 صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق کو ملی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جب تک تم ان کی سر کو بھی نہیں کر دیتے، ان کو شکست نہیں دے دیتے، پیچھے واپس نہیں آنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا لقب سیف اللہ ہے، ان کے ہاتھوں اللہ کے محبوب کی امت کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید فاتح یمامہ جو تھے بن گئے اور جب یہ لشکر واپس مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ اور آپ نے مدینہ پاک سے باہر نکل کر حضرت خالد بن ولید اور آپ کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ آپ حضرت خالد بن ولید کا کبھی ماتھا چومتے تھے، کبھی آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے اور کبھی باقی مجاہدین کے گلے لگ کر ملتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب صحابہ کرام کے چہروں پر ایک خوشی آئی تو یہ تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمامہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ بے شمار قربانیاں ہیں۔ اور پھر یہ بات جب سن 1900 میں مرزا غلام احمد قادیانی جو کذاب اور دجال اور رجیم ہے، جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کہا کہ کہاں ہے تمہارے نقش بندی قادری چشتی جو میرے سامنے آئے، میں قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں، اس نے اپنے آپ کو پہلے کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر اپنے آپ کو مسیح موعود کہا اور پھر اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ یعنی پیر سید میر علی شاہ صاحب میدان میں اترے، پیر سید جماعت علی شاہ اور پورے ہندوستان کے طول و عرض سے بڑے بڑے علماء جو تھے وہ لاہور میں اکٹھے ہوئے اور یہ سن 1900 کا واقعہ ہے، 25 اگست سن 1900 کا واقعہ ہے۔ اور پھر یہ جب پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ آؤ میرے سامنے تو یہ بدبخت نہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے اوپر وہی اتری ہے، جس طرح کے حالات ہوتے تھے اس طرح کی بات کر دیتا تھا کہ اگر میں ان کے سامنے گیا تو مجھے مسلمان جو ہے وہ قتل کر دے۔ یہ بدبخت جیسے حالات ہوتے تھے ویسی بات کر دیتا تھا۔ پھر پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تم تو کہتے کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھنی ہے، فرمایا میں بھی قلم دوات رکھ دوں گا، تم بھی قلم دوات رکھ دینا، جو سچا ہوگا اس کا قلم دوات خود کو خود اٹھ کر جو ہے وہ لکھے گا۔ یہ اس مقابلے میں بھی نہ آیا اور پھر اس نے کہا کہ میں کوئی کسی کوڑے کو اور کسی لولے لنگڑے کو دم کرتا ہوں، ایک شخص کو پیر سید میر علی شاہ صاحب دم کرے تو پیر سید میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ لولے لنگڑے کو دم کرنے کی بات چھوڑو، فرمایا حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مرزے دجال کانے میرے سامنے آ اور تو آ کر یہ بات کہہ کہ میں مردہ زندہ کرنا ہے تو فرمایا پیر میر علی شاہ صاحب مردہ بھی زندہ فرما دے۔ مرزا قادیانی کانا قذاب دجال سامنے نہ آیا، کسی بندے نے کہا کہ اے پیر سید میر علی شاہ صاحب آپ نے اتنا بڑا نبوت، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، فرمایا رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا اے میر علی شاہ اگر صبح مرزا قادیانی یہ کہے کہ مردہ زندہ کر، فرمایا مردہ کو اشارہ کرنا بتانا اس کا کام ہے، فرمایا تمہارا کام ہے کہ مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مردہ بھی زندہ ہو جائے گا۔
یہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب کو ارشاد فرمایا تھا. اور پھر یہ تاریخ 1900 سے چلی ہوئی 1973 کے اندر جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، پاکستان آزاد ہو چکا تھا، اور مولانا شام نورانی نے جو طریق اور دیگر علماء کرام نے پیش کی، اس کو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 4:35 پر سن 1974 7 ستمبر 4:35 پر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر کہا کہ قادیانی جو ہیں، مرزئی جو ہیں، یہ کافر ہیں. انہوں نے اپنا عقیدہ اپنے آپ سے خود ساختہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ہے، اور اس کو کسی صورت میں بھی پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا. آئینی اور قانونی طور پر بھی اور باقی مذہبی طور پر بھی یہ کافر اور مردود ہیں، رجیم ہیں، اور کوئی بندہ یہ قادیانی جو ہے وہ مرتد ہیں. ان کو کوئی بندہ مسلمان نہیں کہہ سکتا. یہ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے. اور یہ اللہ اکبر جل شانہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تو اس کے بعد یہ قانونی طور پر بھی یہ پوری دنیا کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے اور پورے پاکستان اور بر صغیر کے لوگوں کے لیے یہ قانون بن گیا کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں. اور قرآن تو پہلے ہی کہتا ہے فقط کفر حدود اللہ، کہ جس نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا وہ کافر ہیں. اور جب یہ قانونی طور پر بھی کافر ہیں، مذہبی طور پر بھی کافر ہیں، اب ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مردود ہیں، یہ رجیم ہیں، یہ شیطان ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. علامہ اقبال نے فرمایا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وہ خاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.